السلام علیکم۔ دو طرح کے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں۔ پہلے وہ کہ ہم ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ایم ڈی کیٹ میں نمبر اچھے نہیں آئے، اب ہم آلٹرنیٹ کون سا راستہ اختیار کریں؟ ایک تو یہ کیٹیگری ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ ہم نے ایم بی بی ایس کر لیا ہے، اب بتائیں ہم کیا کریں؟ کیونکہ اس کے بعد ہاؤس جاب تک تو زبردست ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، کیونکہ جس ادارے سے آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہے وہ پابند ہے آپ کو ہاؤس جاب دینے کا، تو آپ 1 سال کے لیے ہاؤس جاب کر لیتے ہیں، اور جو ہی آپ 1 سال کے بعد ہاؤس جاب کرتے ہیں تو بالکل ایسے پنجرے میں سے جیسے پرندہ نکل کے باہر آ جاتا ہے، تو پورا میدان موجود ہے لیکن اس کو اپنا کھانا خود ہی ڈھونڈنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے پنجرے میں اس کو دانہ دن کا مل جاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں خود اس فیز میں سے گزرا ہوں جب میں نے ہاؤس جاب ختم کی تھی، اور حالانکہ یہ بات 1986 کی ہے، مگر آنیسٹلی سپیکنگ اس وقت بھی یہ پرابلم تھا کہ کیا کریں۔ جس جگہ کوئی جاب نکلتی تھی ہم اپلائی کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ میں ایک ہاسپٹل تھا، تو میں ٹرین پہ پہنچتا ہوا پنڈی پہنچا، وہاں سے میں بس پہ بیٹھ کے وہاں گیا تھکا ہارا، انٹرویو میں لائن میں لگا، اور جب میں وہ انٹرویو دینے کے لیے وہاں گیا تو ایک صاحب نے مجھ سے ایک ایسا کوئی آکورڈ سا سوال پوچھا کہ جو بالکل کوئی کلینکل پریکٹس سے اس کا کوئی تعلق تھا۔ میں نیا ایم بی بی ایس کیا، تو میں نے وہ سوال کا جواب دینے لگا تو کہنے لگا، آپ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیسے ڈاکٹر بنیں گے؟ آپ کو یہ اس بات کا ہی پتہ نہیں ہے، اس بات کا؟ چلے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اور میں نے سوچا میں ملتان سے اتنی دور گیا، اور اس طرح کے بہت سارے تجربات ہوئے، اور میں اس پروسیس سے سارا گزرا۔ تو اب یہ بہت سارے لوگ، اچھا اب یہ ہوا ہے کہ اب تو اور بھی کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، اور اب جب جو ہی ہاؤس جاب کر کے بچہ باہر نکلتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اس کی روزگار ہو اور جاب نہیں ملتی، دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اس کے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ اپنا کلینک کھول کے پریکٹس کرنی شروع کرے، مگر پریکٹس اتنی جلدی تو اسٹیبلش نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ بندہ فوری طور پر اسپیشلائزیشن کی تیاری کرنی شروع کر دے، یعنی پاکستان میں ایم ڈی ایم ایس کا پارٹ 1 کرے یا ایف سی پی ایس کا پارٹ 1 کرے۔ دوسرا ایک روٹ یہ ہے کہ بیسک سائڈ میں چلا جائے اور ایم فل وغیرہ کرنا شروع کر دے اور پھر ٹیچنگ سائڈ میں آ جائے۔ تیسرا ایک روٹ یہ ہے کہ ملک کے باہر کے جو امتحانات ہیں، یعنی امریکہ کا یو ایس ایم ایل ای، برطانیہ کا پلیب، یا آسٹریلیا کا جو میڈیکل اے ایم سی، آسٹریلین میڈیکل کونسل کا امتحان ہے، وہ پاس کرے اور پھر اس ٹریک میں جانا شروع کر دے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر ینگ لوگ اس سلسلے میں کافی کنفیوزڈ ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے بہت دفعہ بڑی تفصیلی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں، اور جب میں یہاں میڈیکل کالج میں پڑھاتا تھا تو میں ایم بی بی ایس کے آخری دن کیریئر کاؤنسلنگ کے اوپر ایک پورا سیشن کر کے پاسبل جو آپشنز ہیں وہ ڈسکس کرتا تھا۔ تو ابھی میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شاید پچھلی ایک ویڈیو کے اندر، کہ ایک بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے، شاید بیلجیم بیسڈ ہے، جس کا نام ہے مینٹوگا، MENTOGA، mentoga.com۔ اس کا لنک بھی اس کے ساتھ ہوگا ویڈیو کا۔ تو میں کچھ اسپیئر ٹائم میں وہاں اویلیبل ہوتا ہوں۔ خاص طور پر یہ ایک نیش ہے کیریئر کاؤنسلنگ کی، کیونکہ میں بہت سال میڈیکل کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، پھر میرا کچھ ایکسپیرینس جو ہے رائل کالجز کا بھی ہے۔ آسٹریلیا میں بھی میں نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ تھا ٹیچنگ ہاسپٹل، سینٹ جارج ہاسپٹل، تو وہاں میں تھوڑے دیر کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں بھی میرا میڈیکل ایجوکیشن کے ساتھ تھوڑا تعلق رہا تھا۔ تو اور شفا انٹرنیشنل میں بھی میں پڑھاتا رہا ہوں، اور اب میں ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف یونیورسٹیز کے اندر میڈیکل ایجوکیشن پڑھاتا ہوں۔ تو یہ ایک نیش ہے جس میں شاید میں کسی کی کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں۔ mentoga.com